بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی نامواری باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی آیت نمبر 11 اور 12 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان منافقین کی اب مزید کچھ خباستیں جو ہیں وہ ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ ان کا فساد جو ہے وہ کئی قسم کا تھا۔ پہلے تو آپ کو میں نے پچھلی آیات میں جیسے بتایا تھا مفسدین کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں اور ساتھ ہی کافرین کے بارے میں 2 طرح کی کیٹیگریز ڈسکس ہوئی تھی۔ اب انہی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے کام کیا ہیں، تو سب سے جو بڑا بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ عملی طور پہ کچھ کرتے ہیں تو پھر اس میں فساد ہوتا ہے، لیکن اس فساد کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں، تو انہی کا یہاں کچھ ذکر آئے گا۔ کبھی مسلمانوں کے یہ پوشیدہ راز فاش کرتے ہیں اور کافروں تک پہنچاتے ہیں، کبھی کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے، کبھی کافروں کے اعتراضات اور شبہات نئے مسلمانوں کو بتاتے تاکہ دین اصلاح سے متزلزل ہو جائیں کہ یہ جو نئے آنے والے ہیں یہ اس راہ پر آئیں ہی نہ۔ تو نفاق دین کا ہو یا دنیا کا، خود ہی ایک فساد ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ فساد ہی پھیلاتا ہے، کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، بس اپنی غرض اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے یہ منافقانہ حرکتیں نہ کرو جس سے فساد پھیلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں اور کافروں میں میل جول کرا کر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مقصد صلح اور آشتی پھیلانا ہے تاکہ آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے، ملک میں امن ہو، تاکہ سلسلہ معاش اور تجارت حسب سابق شروع ہو جائے۔ منافقین کے اس قول پر ارشاد ہوتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، جو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں منہ سے، یہی مفسد ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ لوگ فتنہ فساد کا خود ہی سرچشمہ ہیں، کفر و ایمان، شرک اور توحید کو ایک کرنا چاہتے ہیں، ان میں فرق نہیں کر رہے بلکہ ان کو ایک کر رہے ہیں۔ جس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ لوگ پھر اسی کفر
کفر، شرک، فتنہ اور فساد کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ ان کے دل نفاق کی وجہ سے بے حس ہو چکے ہیں، ان کو اصلاح اور فساد میں تمیز ہی نہیں رہی۔ ابن کثیر سے آتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ درس قرآن سے تھا، اب ابن کثیر سے ہے کہ یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت عمل ہے۔ جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا دوسروں کو نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ زمین اور آسمان کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ منافق کہتے ہیں ہم تو مومنوں اور کافروں دونوں کے ساتھ مدارت سے رہنا چاہتے ہیں، دونوں سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ جس کو یہ اصلاح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا، یہ آیت نمبر 144 اور 145 ہے کہ اے ایمان والو، مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے سوائے، کیا تم چاہتے ہو اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ اور پھر فرمایا کچھ شک نہیں کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وہ مومنوں کو اس بات سے دھوکہ دیتے ہیں یہ منافقین جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح اور بین الفاظ میں دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ منافق کھلے مفسد ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا، سچائی، عدل، حق کو مٹانے کی کوشش کرنا، انسانیت کے ارتقاء کی راہ میں دیوار بن جانا، فساد فی الارض کی بدترین صورتیں ہیں۔ یہ لوگ عقل و شعور سے بے بہرہ ہو گئے ہیں، اپنے اعمال کی نوعیت کو سمجھنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 13 ہے، ابن کثیر سے ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، یعنی کہ جیسے یہ بے وقوف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، جنت پر، جہنم پر اور تمام احکامات پر جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لانے کے معاملے پر ایمان لانا، اس کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے؟ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا، تو ان کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، سن لو یہی بے وقوف ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کی بات انہی کے لیے کتنی تباہ کن ہے، یہ کتنی جہالت اور دلالت میں مبتلا ہے۔ تعریف الفرقان میں آتا ہے اس آیت میں منافقوں کی خود آرائی کا بیان ہے۔ جب انہیں دعوت ایمان دی جاتی ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان والے ایمان لائے ہیں، تو وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں ہم ان کی طرح احمق اور بے وقوف نہیں ہیں کہ اندیکھی چیزوں پر یقین کر لیں، کیونکہ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب تھا کہ لاہو اور لعب، فحاشی اور منکرات سے بچا جائے، تو ان کے نزدیک حماقت تھی یہ سب چیزیں۔ کلام الہی پر ایمان ضبط نفس کا متقاضی تھا جو انہیں مرغوب نہ تھا، چنانچہ اہل تقوی مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ قریش کے کچھ معزز سربراہ لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اکثریت مسلمانوں کی غریب اور غلاموں پر مشتمل تھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ان اشراف کی تو عقل ماری گئی ہے، نعوذ باللہ، نچلے درجے کے لوگوں سے گھل مل گئے ہیں، اپنی وجاہت چھوڑ کر فقر اور فاقہ کی زندگی پسند کر لی ہے۔ ان کی اس نخوت پر فرمایا
کہ خبردار ہو جاؤ، سن رکھو کہ بے وقوف یہی ہیں، انہی کی عقل ماری گئی ہے، عارضی وجاہت پر نازا ہیں، جاویدانی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیا ہے۔ درس قرآن میں آتا ہے کہ منافقین نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا، یعنی سفہا، اور صفیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے نفع نقصان کو نہ پہچانتا ہو، اور صحابہ رضی اللہ عنہم تو آخرت کے نفع اور نقصان کی فکر میں اس قدر منہمک تھے کہ ان کو دنیا کے نفع اور نقصان کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ اور ہر زمانے کے گمراہوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ صحیح راہ پر چلنے والوں کو بے وقوف کم عقل کہتے ہیں۔ اسی طرح نام نہاد روشن خیال طبقہ بھی ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے، جو مغربی تہذیب کے دل دادا تو نیک صالحین کو دقیانوسی فنڈامنٹل کہتے ہیں، مگر قرآن کریم نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یاد رکھو بے شک یہی بے وقوف ہیں جو سچے مومنین کو بے وقوف کہتے ہیں۔ تفہیم القرآن سے ہے، منافقین ان لوگوں کو اپنے نزدیک بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور راستی کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی تو یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے، بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ یہ منافقین خود بڑے احمق ہیں، یہ نہیں جانتے کہ دین اور ایمان اور رسولوں پر وقتی اور دنیوی مفادات کو ترجیح دینا ہی سب سے بڑی حماقت ہے، اور وہ چاہتے تھے اپنی قوم سے بھی مفاد حاصل کرتے رہیں اور مسلمانوں سے بھی ہر قسم کا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آیت نمبر 14 ہے، تفہیم القرآن سے ہے، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان لوگوں سے تو مذاق کرتے ہیں۔ عربی زبان میں شیطان سرکش اور شوریدہ سر کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یہ شیطان کا، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سیاق اور سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں انسان مراد ہیں اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ درس قرآن سے ہے کہ منافقین بظاہر تو مسلمان تھے، لہٰذا جب اپنے شریر سرداروں سے خلوت میں ملتے تو کہتے تھے بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے براہ تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ورنہ ہم مشروب ہیں، دل سے تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو تو ہم بے وقوف بناتے ہیں کیونکہ وہ سیدھے لوگ ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ وہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں، ہمارا جان اور مال ان سے محفوظ ہو جائے اور مال غنیمت میں بھی ہمیں حصہ مل جایا کرے۔ یہاں شیاطین سے مراد سردار اور رؤسائے یہود ہیں، یعنی ایک ایلیٹ کلاس کے بارے میں بات ہے۔ منافقین کفر اور شرک کے لیڈر ہیں۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی ہر سرکش، بھڑکانے والا، گمراہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ انسان، جنات، حیوانات سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہاں منافقوں کے مکر و فریب کا بیان ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے
کہ قولو انا معکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ ہم بھی اسی دین پر ہیں جس پر تم ہو۔ اور ایک اور روایت کی ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ ہم تو ان اصحاب یعنی رضی اللہ عنہم سے حقارت آمیز مذاق کرتے ہیں۔ اور یہ طبری کی تفسیر سے ہے، الطبری کی۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت نمبر 15 ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین کا قول ہے کہ الحدید کی آیت نمبر 13 میں یوم یقول المنافقون، یہ پوری جو آیت ہے یعنی کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، پس نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روز قیامت وہ ان سے مذاق کرے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ استہزاء کے مقابلے میں وہ بھی استہزاء ہی کرے گا، یعنی ان کے مکر و فریب کی ان کو سزا دے گا جس فعل کی وجہ سے یہ لوگ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو لفظی طور پر ان کے فعل سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی جدا ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا معنی جدا جدا ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ لہو اور لعب کے اعتبار سے مکر و فریب، مذاق جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے استعمال نہیں ہوئے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سدی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ یمدہم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ الطبری سے ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم انہیں مہلت دے کر ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں فرمایا، اور اس میں ہے کہ فی طغیانہم یعمہون۔ ابن جریر فرماتے ہیں نہیں، یہ الانعام کی جو 110 آیت ہے اس کا یہاں ترجمہ نہیں، یہ آپ خود دیکھیں گے۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں آیت نمبر 13 میں اینڈ پہ آ رہا ہے فی طغیانہم یعمہون، ابن جریر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ العمیہ کے معنی گمراہی کے ہیں، یعنی یہ العمیہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہہ کے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی نے ان کو گھیر لیا ہے اور اس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ حیران پریشان گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں، اور اس دلالت یعنی اندھیرے سے نکلنے کا ان کو کوئی راستہ سجھائی ہی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں کو ہدایت یعنی روشن نشانیوں سے اندھا کر دیا ہے، اس لیے یہ نہ بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی طرف راستہ پا سکتے ہیں۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں بعض اوصاف ذمیمہ مثلا استہزاء، مکر، خداع کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کی گئی ہے، یہ محض اہل عرب اور بالخصوص قریش کے محاورے کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ ایسے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی اکیلے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
عرف عام میں ایسی صورت کو مشاکلہ کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اوصاف سے پاک ہے۔ ایسا ہی ایک اور محاورہ ہے عاشوراء میں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةُ مِثْلُهَا، یہ آیت نمبر 40 ہے، یعنی برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے۔ اب یہاں پر برائی کا ذکر آیا ہے بدلے کے لیے، حالانکہ برائی کا جو بدلہ لے اسے برائی نہیں انصاف کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جواباً مذاق اڑانے سے مراد منافقوں کو ان کے استہزاء کا پورا بدلہ دینا ہے، نہ کہ مذاق اڑانا۔ اور عمیہا کا معنی دل کا اندھا یا نور بصیرت سے خالی ہونا ہے، اور امیون کا لفظ آنکھ کے اندھے کے لیے آتا ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین سے ان کے عمل کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا۔ مذاق کرنا سنت الہی نہیں ہے، یہ بیان علامتی ہے۔ مکافات عمل کے اصول کو ایک بلیغ اور منافقوں کے لیے قابل فہم زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ درس قرآن سے ہے کہ منافقین بے شعور ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دو رخی برت کر مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جبکہ یہ خود بے وقوف بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر ان کے استہزاء کا سامان کر رہا ہے۔ جب یہ کفر اور سرکشی میں کامل ہو جائیں گے تو دفعتاً پکڑ لیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔